اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی خاتم النبیین الصلاة والسلام علی ختم المرسلین الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین۔ حدیث اليوم، حدیث نمبر 1792 1792 مشکات المصابیح یعنی مشکات شریف میں ہے یہ حدیث مبارکہ، اور آج کا جو ٹاپک ہے اس کا وہ زکوٰۃ کا بیان ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے راوی الترمذی و نسائی و ابن ماجہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ روز قیامت اسے، یعنی کہ وہ جو زکوٰۃ ہے، جو اس کا مال ہے، اسے اس کی گردن میں اژدہا بنا دے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مصداق اللہ عز و جل کی کتاب سے تلاوت فرمائی، یعنی کہ اس کی دلیل کے طور پر قرآن مجید سے ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جو ابھی آگے آ رہی ہے، اس کے ساتھ متصل ہے کہ جو لوگ اللہ کے عطا کیے ہوئے مال میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، وہ گمان نہ کریں۔ آگے اس کی وضاحت میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اللہ روز قیامت اسے اس کی گردن میں اس کا مال اژدہا بنا دے گا۔ پھر آپ نے اس کے مصداق اللہ عز و جل کی کتاب سے تلاوت فرمائی، وہ ابھی میں آپ کو وضاحت سے بیان کروں گا آگے چل کر۔ انسان کی بدقسمتی دیکھیں کہ انسان کو مال دینے والا اللہ ہے، اور اللہ نے جو اس پر قدغن لگائی ہے کہ اپنے مال سے، اتنی مال کے بعد سے تم نے سال بعد زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اس میں غربا، مساکین اور یتامہ بیواؤں کا حصہ ہے وہ ادا کرنا ہے، لیکن انسان کو آہ محسوس ہوتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اب یہ سنیں وہ آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے، اور ترجمہ میں یہاں پہ بیان کروں گا۔ اور ہرگز نہ گمان کریں، جو بخل کرتے ہیں یعنی جو کنجوسی کرتے ہیں، اس میں جو دے رکھا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، یہ کوئی ان کا رائٹ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، کیونکہ تمہارے جیسے تو کئی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں چنا ہے اور تو تمہارے اوپر خاص فضل و کرم کیا ہے، اور جو تمہیں مال دیے جا رہا ہے اس میں غربا، مساکینوں، یتامہ بیواؤں اور مسافروں کا حق ہے۔ یہ بخل فضل و کرم سے کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ یہ بخل بہت برا ہے۔ کیا یہ بخل بہتر ہے ان کے لیے؟ یہ بہت برا ہے ان کے لیے۔ ان کے گلے میں طوق پہنایا جائے گا، انہیں وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن، اور اللہ کے لیے ہے میراث، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کو دے رہا ہے اس سے خبردار ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔
اور ہرگز نہ گمان کریں جو بخل کرتے ہیں اس میں جو دے رکھا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، کیا یہ بہتر ہے ان کے لیے؟ بلکہ یہ بخل بہت برا ہے ان کے لیے۔ طوق پہنایا جائے گا انہیں وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا، جس میں انہوں نے کنجوسی کی، جس میں حق ادا نہیں کیا، قیامت کے دن، اور اللہ کے لیے ہے سب کچھ۔ یعنی کہ قیامت والے دن جنہوں نے بخل کیا، اللہ تعالیٰ ان کے گلے میں طوق پہنائے گا اسی کا، یعنی کہ وضحا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مطابق بنا کر پہنا دے گا۔ ان کے لیے طوق پہنایا جائے گا انہیں وہ مال جس میں انہوں نے بخل کیا قیامت کے دن، اور اللہ کے لیے ہے میراث آسمانوں اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے خبردار ہے، باخبر ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں عطا کر رہا ہے اس میں جو تم بخل کر رہے ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور یہ سب کچھ، ساری کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی میراث ہے، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر مہربانی ہے کہ وہ تم کو عطا کرتا ہے اپنی نعمتیں، اور تم ہو کہ ناشکری کرتے ہو اور جو اس کے احکامات پر پابندی نہیں کرتے۔ اب اللہ نے اگر تمہیں مال کیا یا مال سے نوازا تو تم اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے، تو روزے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔